واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن اور میں انور اقبال. انور صاحب، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، ٹھیک ہے، صوفیزم کو مسلمانوں کے سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں مطلب، تو اس میں میری آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی ڈسکشن ہوئی کہ اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ اپنے وقت کی جو بادشاہتیں تھیں، جو خلافتیں تھیں، ان کے جو ظلم اور استبداد تھا اس کے خلاف ایک ری ایکشن تھا، اور انہوں نے کریٹیو رستے ڈھونڈے اپنی بات کہنے کے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے چیزیں ڈیولپ ہوتی چلی گئی. تو یعنی کہ ان دا لارجر کانٹیکسٹ جو آپ نے بات کی، اس میں تو یہ ایک ببل ہے، لیکن اگر اس ببل کے اندر چلے جائیں تو اس ببل کے اندر ایک اپنی کائنات ہے. مطلب اس ببل کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ہر ببل میں ایسا ہوا، مطلب بنو امیہ کے خلاف جو کچھ ہوا اس سے آپ کہیں پہنچے پھر عباسیوں کے خلاف، اور یہ چلتی رہی بات. ٹھیک ہے، مغل بادشاہوں کے خلاف ہر یہ اسٹرگل آگے جاتی ہے، موو کرتی ہے. یہ جو اور اگر موو نہیں کرتی تو بہت نگیٹو اثرات ہوتے ہیں، جس طرح کہ مسلمانوں کے زمانے میں مسلمانوں نے وہ سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہونی دی جو ہونی چاہیے تھی. مثلا چھوت چھات کو نہیں ختم کیا، ذات پات کو نہیں ختم کیا. تو ہندوستان ایسا ملک تھا کہ اگر مسلمان اینٹی ذات پات اسٹینڈ لے کے آتے ہمارے حکمران تو بہت آسانی سے اکثریت مسلمان ہو سکتی تھی. لیکن آپ اسی کا حصہ بن گئے. نتیجہ ہوا کہ وہ نہیں ہوئے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کو نکال کے پھینک دیا گیا. صحیح کہہ رہے ہیں یہ آپ نے، یہ بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے. آئی ڈونٹ تھنک اس پہ ہسٹورینز نے کچھ اس پہ زیادہ کام کیا یا لکھا گیا. مے بی یو شوڈ ڈو دیٹ، کہ اگر جو مسلمان حاکم تھے اگر وہ ذات پات کو ختم کرنے کی بات کرتے تو جتنے ہریجن تھے، جتنے جو اچھوت تھے، وہ سب کے سب باجماعت مشرف با اسلام. امبیڈکر نے لکھا ہے کہ میں ایک زمانے میں مسلمان ہونا چاہتا تھا، کیونکہ اس مذہب کو میں نے پڑھا تو اس میں برابری تھی وغیرہ وغیرہ. لیکن جب میں نے مسلمانوں کا رویہ، مسلمان اشرافیہ کا، مسلمان جو نیچی ذاتی ان کے ساتھ جو رویہ دیکھا، تو میں نے کہا یہ تو ان میں اور ہندو میں فرق ہی نہیں. کوئی فرق نہیں ہے. تو سر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم ایک مصور کا یا ایک ادیب کا یا ایک شاعر کا ہیٹ پہنے، ٹھیک ہے، اور آپ اس جو کرنٹ اسٹرگل ہے اس کو ٹرانسپوز کریں بنو امیہ کے زمانے میں، ٹھیک ہے، یا اس زمانے میں اگر یہ کچھ ہو رہا ہوتا یا ہوا اسی ٹائپ کی چیزیں ہوئی اس زمانے میں، تو کیا ری ایکشن تھا. تو آج پاکستان میں وہ ری ایکشن کہاں نظر آئے گا، اس کی مینیفیسٹیشن کیسے ہوگی، مطلب کہاں آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ وہی چیز ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے نصاب میں اور پڑھائی جانی چاہیے، کہ لوگ حق کے ساتھ ہوتے ہیں. حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا. حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اچھا، اس زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا. نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، پاپولر اپرائزنگ نہیں ہوئی تھی، بڑے عرصے تک نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو نام لے کے آئے عباس جو تھے، جی عباس جو تھے، اور انہوں نے بھی پھر زیادتیاں شروع کر دی اہل بیت پہ ہی. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے اصل میں انسان کئی جہتی ہوتا ہے، کئی جہت ہوتے ہیں. ایک تو امیڈیٹ لمحے میں زندہ رہنا ہوتا ہے اس نے، اس کے لیے اس وقت سب سے اہم ہوتا ہے کہ روز کی روٹی، تھوڑی سی زمین، مکان، بال بچے، ایجوکیشن، اس کے لیے اس کو چیزیں چاہیے ہوتی ہے. اب وہ پھر اس کے لیے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لانگ ٹرم مفاد میں کیا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو مذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، یزید کی ساری موومنٹ اس مذہب کی، اس اسپرٹ کی مخالفت کر رہی ہے. وہ جو شورا کا ایک نظام قائم ہوا تھا اس کے بجائے ایک ملوکیت لائی جا رہی ہے. مگر ان کی جو امیڈیٹ نیڈز ہوتی ہیں وہ انسان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ اگر وہ استبداد کی حمایت نہ کرے تو کم سے کم خاموش رہے. یہ بہت اچھا سوال ہے سر. تاریخ میں کئی دفعہ ہوا ہے اور شاید دوبارہ ہو کہ جو امیڈیٹ اسٹرگل کرنے کے کیریکٹرز ہیں، جو اس وقت امیڈیٹ کیریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے، اس میں تو شاید جس کو ہم حق سمجھ رہے ہیں یا جس کو عوام اس وقت حق سمجھ رہی ہے اس کی وکٹری نہ ہو. لیکن ان ٹائم ٹو کم the needle would move forward، اور یہ کچھ عرصے میں وہ ہو جائے گا جو کہ آج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں، آپ ایسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کیریکٹرز ہیں ان کے نام اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں، جی ہٹا دیے، تو اب لٹریسی پاکستان میں بھی 60 سے اوپر چلی گئی. جی مطلب اب تو 70 سے اوپر چلی، ہاں ایسے ہی ہے، 70 سے اوپر چلی گئی ہے. لٹریسی اتنی بڑھ جائے گی. اچھا، ایک اور
بڑی اہم بات ہو رہی ہے جس پہ ہمارے یہاں گفتگو بہت کم ہوتی ہے کہ خاور صاحب میری بھی عمر پنجاب میں گزری ہے, آپ کا بھی تعلق پنجاب سے ہے. جو گاؤں میں نے اور آپ نے اپنے بچپن میں دیکھے تھے وہاں کیا تھا؟ وہاں یہ تھا برتن کمہار بناتا تھا, فرنیچر ترخان بناتا تھا. اب یہ پیشے ختم ہو گئے ہیں, تو بہت بڑے پیمانے میں دیہاتوں میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور بے روزگار ہو کے شہروں میں آ گئے ہیں. اب ہمارے یہاں چونکہ گڑبڑ ہوتی ہے ہر چیز میں, تو ہمارے یہاں سینسس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے, تو اور سینسس میں گڑبڑ کر کے ہمارے یہاں اب بھی زیادہ سیٹیں دکھائی جاتی ہیں رورل ایریاز میں اور اربن ایریاز میں کم. لیکن اس کو کب تک آپ چھپائیں گے؟ اب میرا اپنا ایمان ہے کہ پاکستان میں کم از کم پنجاب اور کے پی کی حد تک, کے پی بھی میں نے دیکھا ہے اور سندھ میں بھی ہوگا, لیکن سندھ میں ایک کراچی کی وجہ سے ایک ڈفرینٹ سچویشن پیدا ہو گئی کہ اس میں صرف سندھ کے لوگ نہیں, سارے ملک کے لوگ آباد ہیں, اردو اسپیکنگ آباد ہیں, تو ایک بہت بڑی اربن پاپولیشن ہو گئی ہے. لیکن دوسرے علاقوں میں بھی اب اربن پاپولیشن رورل پاپولیشن سے بہت زیادہ ہے. اربن پاپولیشن میں جو ینگ لوگ ہیں وہ کس کے ووٹر ہیں؟ کریکٹرز کا نام نہیں لے رہے ہیں ہم ابھی سر. میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر عمران خان کے ووٹر ہیں. جی 100%. کیوں عمران خان کے ووٹر؟ سر اس وقت صرف عمران خان, کیونکہ وہ چینج کی بات کر رہا ہے, ان کو تبدیلی چاہیے. ہاں ان کو تبدیلی چاہیے. کسی کی بات کسی کو اچھی نہیں لگتی. جو غالب نے کہا کہ میں نے جانا کہ گویا وہ بھی میرے دل میں, کہ تمہاری بات مجھے اسی وقت اچھی لگتی ہے جب میرے دل کی بات. ایگزیکٹلی. اب وہ آ گئے ہیں شہروں میں, اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ووٹ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا ہوگا. سر اس میں آپ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ بھول گئے. وہ جو گاؤں سے لوگ نکلے نا, ٹھیک ہے, ہم اپنے گاؤں کی بات کرتے ہیں. میرے گاؤں سے کم 6-8 لوگوں کو تو ہم نے بھجوایا باہر, جو کراچی آئے. کراچی آ کے انہوں نے, ہمارے والد صاحب کا ایک بزنس تھا انجینئرنگ کا, اس میں انہوں نے کام کرنے کے لیے کہیں سے, کسی نے ویلڈنگ کا ڈپلوما کیا, کسی نے وائرنگ کا الیکٹریکل کا ڈپلوما کیا. وہ پاک سویڈش انسٹیٹیوٹ ہوا کرتا تھا, وہاں سے وہ کروا دیتے تھے ان کو ڈپلوما, اور وہ سب چلے گئے باہر, سب مڈل ایسٹ چلے گئے. ٹھیک ہے, تو اب گاؤں میں اگر آپ جائیں گے تو گاؤں کے زیادہ تر گھروں کے 1 2 3 لوگ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے. جی بالکل. اچھا, اب وہاں تو آزادی ہے, وہاں تو پاکستان والی پابندیاں نہیں ہیں, تو وہ وہاں جو سن کے اپنے گاؤں میں فیڈ کر رہے ہیں اپنے گھروں میں. بہت اہم بات کی ہے, وہ جو خوشحالی ان کی ویسے آئی ہے, خوشحالی کے ساتھ نقطہ نظر بھی چینج ہوا. نقطہ نظر چینج ہوا ہے, اور وہ اس نتیجے ہوتا ہے کہ اس کا صرف یہ مسئلہ نہیں کہ اس نے کسی طرح بس روٹی کھا لینی اور بن رہے, تو اس کے پاس تھوڑی سی فرصت آ گئی ہے چیزیں دیکھنے کی, سمجھنے کی. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یار یہ کیا چودھری صاحب, نہیں جی نہیں. سر ہمارے بہت بچپنے کا ٹی وی پہ شو آیا کرتا تھا ٹالی تھلے, اگر آپ کو یاد ہو کہ نا, اس میں وہ کہتا تھا, کویت سے آیا تھا وہ جو کیریکٹر تھا, وہ آ کے کہتا تھا کہ پاکستان ایئر کنڈیشن گڈیاں ہوندی ہیں نہیں ہوندی, کویت ہوندی ہیں. ٹھیک, یہ جو ہے نا, اب وہ آ کے کویت سے یہ کہتا ہے یا یو اے ای سے آ کے یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ سگنل پہ لوگ رکتے نہیں, رکتے یہاں رکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ وہاں سے یہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں, ٹرین کر رہا ہے لوگوں. ہاں, وہ لوگوں کو ٹرین کر رہا ہے کہ یار یہ سڑک پہ کوڑا نہیں پھینکو, ٹھیک ہے, یہ سگنل پہ رکنا ہے, کیونکہ دبئی میں تو رکتے ہیں لوگ. تو یہ ساری چیزیں سوسائٹی آ رہی ہے, سوسائٹی میں تبدیلی آ رہی ہے. کب تک روکیں گے؟ میرا سوال یہی ہے سر, کہانی چل رہی ہے یہ لارجر کانٹیکسٹ میں, لارجر کانٹیکسٹ میں تو تبدیلی آنی ہی آنی ہے, چاہے عمران میں یا تبدیلی کو روک رہے ہیں, وہ ایک ہاری ہوئی لڑائی, وہ ہاری ہوئی لڑائی لڑ رہے ہیں. تبدیلی آنی ہے, تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا. میرا خیال ہے اپنا پروگرام اس پہ ختم کر. سر ہم نے کوشش کی کہ اس دفعہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو لے کے دیکھیں کہ تاریخ اور کلچر ہمیں کیا بتاتا ہے. تبدیلی آئی ہے, ہاں تبدیلی تو آئی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھنے کا شکریہ. لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. بہت شکریہ.